بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے پیشہ ور مومنات اپنے دوپٹے سینوں پر ڈالے رہیں۔ کوئی بھی ملک ہو وہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام نہ کریں۔ اسلامی ملک کے پیشہ ورانہ اداروں میں کام کرنے والے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن اور خواتین کو مومنات کہا ہے کہ جو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس حکومت کو دیتی ہیں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صفاتی نام تاسین سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ سورہ نمل آیات 1 تا 3۔ تاسین یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے سے مومنہ تھیں کہ انہیں اللہ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا وَآقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتَيْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ سورہ احزاب آیت 33۔ صلاۃ قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اس طرح اللہ و رسول یعنی اسلامی حکومت کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ملکی ادارے ہر قسم کی فحاشی سے پاک ہوں۔ فحاشی کی ابتدا چونکہ بے حیا نگاہوں سے ہوتی ہے، اس لیے پیشہ ورانہ اداروں میں کام کرنے والے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایک دوسرے کی تیرے نگاہ سے بچنے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات 30 اور 31 میں فرمایا اے محمد مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی یعنی باحیا رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ بے شک اللہ کو تمہارے کرتوتوں کی خبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی یعنی باحیا رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود ہی ظاہر ہے، مثلا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اور دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت 59 میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے سینوں پر جلباب یعنی چادر اوڑھ کر اس کا کچھ حصہ نیچے تک لٹکا لیں۔ اس کی جگہ گاؤن بھی پہنا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ اس لیے کہ اس سے ان کے مومنہ ہونے کی پہچان ہو تو اذیت نہ دی جائے، اور اللہ تحفظ دینے والا رحیم ہے۔ قرآن نے مومنین کے برعکس منافقین کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یہ وہ پیشہ ور لوگ بھی ہیں جو سستی سے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے ناگواری سے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 54۔ اللہ تعالیٰ کو پیشہ ورانہ اداروں میں کام کرنے والی مومن عورتوں کی ناموس اتنی عزیز ہے کہ اگر منافق لوگ مومن عورتوں کی پاک دامنی سے متعلق معاشرے میں جھوٹ پھیلائیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کر دینے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ریاست مدینہ کے پیشہ ورانہ اداروں میں کام کرنے والی مومن عورتوں کی ناموس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سورہ احزاب کی آیات 58 تا 62 میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے سینوں پر جلباب یعنی چادر اوڑھ کر اس کا کچھ حصہ نیچے تک لٹکا لیں۔ یہ اس لیے کہ اس سے ان کی مومنہ ہونے کی پہچان ہو تو اذیت نہ دی جائیں، اور اللہ تحفظ دینے والا رحیم ہے۔ اور اگر باز نہ آئیں منافقین اور وہ لوگ جن کے قلوب میں مرض ہے کہ مدینہ میں ان یعنی پاک دامن مومنات سے متعلق ہیجان انگیز بری باتیں پھیلائے تو ہم تمہیں ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ مدینہ میں تمہارے ساتھ نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، اور وہ بھی لعنت کی ہوئے۔ تو جہاں کہیں یہ ملیں انہیں پکڑو اور قتل کر ڈالو۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو گزشتہ لوگوں سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت بدلتے نہ پاؤ گے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنات کو اور گھریلو مسلم خواتین کو صرف اپنے سینوں پر چادر کی بکل مارنے کا کہا ہے، نہ کہ چہروں پر نقاب کرنے کا اور سروں پر سکارف لینے کا۔ چنانچہ آج بہت سی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بیویاں وغیرہ ایسی بھی ہیں جو اللہ کے صرف اسی حکم پر عمل کرتی ہیں جو انہوں نے دیا ہے۔ اور اب آئیے اس بات کی طرف کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے یہ کہا
کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس خلیفہ کا براہ راست تعلق اس کی صلاحت یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور عہدہ یعنی ڈیزگنیشن سے بتایا ہے۔ چنانچہ صلاحت یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کا جو تعلق خلیفہ ہونے سے ہے، اسے بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ سورہ مریم آیت 59۔ تو ان کے بعد ایسے خلیفہ ہوئے جنہوں نے اپنی صلاحت یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو ضائع کر دیا اور شہوات یعنی جنسی خواہشات کا اتباع کرنے لگ گئے، تو اپنے غلط انجام یعنی ملازمت سے برطرفی یا ٹرانسفر یا جیل وغیرہ سے ملاقات کی، اور اب عہدہ یعنی ڈیزگنیشن کا جو تعلق اللہ کے خلیفہ سے ہے، اس سے بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ سورہ انعام آیت 165۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں زمین یعنی ملکی اداروں میں خلیفہ بناتا ہے اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات یعنی عہدوں میں فوقیت دیتا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے اس عہدہ میں جو تمہیں دیا ہے۔ چنانچہ دوران ڈیوٹی اگر کوئی خلیفہ یعنی سربراہ ادارہ یا چیئرمین شعبہ یا ملک کا وزیر اعظم اور صدر وغیرہ شہوت پرستی کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ خود کو اس شہوت پرست سے الگ کر لیتا ہے۔ سورہ النساء کی آیات 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف لوٹ آئے، لیکن جو لوگ شہوات یعنی ہیجان انگیز جنسی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایسا میلا کریں کہ میلے ترین لگو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے میل میں کمی کرے، اور انسان تو ضعیف خلق ہوا ہے۔ چنانچہ پیشہ ورانہ اداروں میں صلاحت یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل پیرا متقین جب کوئی فوش کام کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ یہ گناہ کر کے خود کو عزت کی بلندی سے ذلت کی پستی میں نہیں گراتے۔ سورہ آل عمران کی
آیات 135 اور 136 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، متقین جب کوئی فحش کام یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور باوجود علم کے اپنے برے کام پر اڑ نہیں جاتے، تو ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس سے بخشش اور جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور اچھے چال چلن والوں کا کیا ہی نعمتوں بھرا اجر ہے۔ چنانچہ ایمان والوں کو فحاشی والا لباس پہننے کی بجائے تقوی یعنی اسماء الحسنہ والا لباس پہننے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیات 26 تا 28 میں فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور باعث زینت ہے، اور تقوی یعنی اسماء الحسنہ والا لباس باعث خیر ہے۔ یہ اللہ کی آیات سے ہے تاکہ وہ نصیحت مانے۔ اے اولاد آدم، ہرگز شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈالے، جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا کہ جب ان دونوں سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ بے شک شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بناتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے۔ میرے اس لیکچر کا ماحصل یہ ہے کہ پیشہ ورانہ اداروں میں کام کرنے والے مومنین اور مومنات اور خصوصاً گھریلو مسلم خواتین اپنی عصمت کی حفاظت اسی طرح کریں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو زلیخا کے فحش چنگل سے بچا کر کی، اور اس طرح زلیخا کے خامد اور اپنے محسن عزیز مصر کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی کہ جس نے انہیں اپنے گھر میں رکھا اور پرورش کی۔ سورہ یوسف کی آیات 23 تا 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس عورت یعنی زلیخا کے گھر میں یوسف رہتا تھا اس نے اسے اس کے نفس سے بہکانا چاہا، دروازے بند کر کے بولی، آ جاؤ تم۔ یوسف بولا، اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا رب ہے جس نے مجھ سے معاشی بلائی کرنے والا ٹھکانہ دیا۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ بے شک زلیخا نے خود کو یوسف کے لیے آمادہ کیا اور وہ بھی خود کو زلیخا کے لیے آمادہ کرتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ یوں ہم نے برائی اور فحاشی کو یوسف سے پھیر دیا، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔
اور دونوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، یوں کہ یوسف آگے اور زلیخا پیچھے۔ یوسف کو پکڑنے کے دوران زلیخا نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں نے دروازے پر عورت کے خامد کو پایا۔ عورت بول اٹھی، اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا، اس نے مجھے میرے نفس سے بہکانا چاہا۔ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ تو جب خامد نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو بولا، بے شک یہ میری بیوی کی مکاریوں میں سے ایک مکاری ہے، بے شک اس کی مکاری بڑی عظیم ہے۔ یوسف، تم اس معاملہ کو درگزر کرو۔ اے زلیخا، تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم خطا کاروں میں سے ہو۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام میاں محمد بخش کے ان اشعار پر کرتا ہوں۔ جس گھر وچ آمن جاون ہووے تے رہیے وانگ پراواں، خانے کعبے وانگوں تکیے تے رکھیے صاف نگاواں۔ شکریہ۔